السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہم نے زحمت دیا ڈاکٹر مولانا علی افاق صاحب کو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب روحانی معالج تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں، اور یہ اپنے مریضوں کا ہومیوپیتھک کے تھرو بھی علاج کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ کوئی مریض ان کے پاس روحانی معالج روحانی مرض کے طور پر آتا ہے، تو جب یہ اس کا علاج کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کی روحانی مرض جو ہے وہ جسمانی مرض میں بھی مبتلا ہو چکی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس کو معدے جگر کا مسئلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اس کو اس طرح کے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ڈاکٹر صاحب اس کو ہومیوپیتھک دوائیاں بھی سجیسٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی کارآمد رہی ہیں. اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ہومیوپیتھک کا جو استعمال روحانی ایک علاج میں یہ کرتے ہیں، اس کے اندر کیا طریقہ کار ہے اور وہ کس قدر کار خیر ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم ڈاکٹر صاحب السلام. ذرا بتائیے گا، کیونکہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ ایک روحانی معالج بھی ہیں، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ روحانی معاملہ ہے تو اس کو یہ کرنا ہے، اور اگر یہ جسمانی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو؟ عقیل بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مریض ہم سے رابطہ کرتا ہے، جی ہم اس کے استخارے میں اور اس کی علامات میں یہ فرق کرتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کی روحانی علامات ہیں. روزگار نہیں مل رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، دفتر میں مشکلات کا شکار ہیں، سسرال میں مسائل کا شکار ہیں، شوہر کے ساتھ مسائل کا شکار ہیں، شوہر بیوی سے مسائل کا شکار ہے. اس میں روحانی کون سا معاملہ ہے اور ذہنی نفسیاتی کون سا معاملہ ہے یا جسمانی تکلیف کون سی ہے. پرانے جادو جنات کے مریضوں میں یا بزرگ مریضوں میں ذہنی مسائل اور جسمانی مسائل بھی روحانی کے ساتھ ساتھ شامل بن ہوتے چکے ہیں. ہوتے ہیں. جی اب اس میں علیحدہ علیحدہ ان کی کیٹیگریز بنانا اور ان کو بتانا کہ اس حوالے سے تو ہم آپ کا روحانی علاج کریں گے، اور اس معاملے میں آپ کو اپنے قریبی کسی جسمانی معالج سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، کسی طبیب سے علاج کروانا ہوگا. جی وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، آپ ہی کر دیں. تو اس حوالے سے ہم ان کو دوا تجویز کر دیتے ہیں کہ آپ اگر پاکستان میں لاہور میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہے تو وہ دوائی ہم آپ کو علامات کے مطابق پارسل کر دیں گے. اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ روحانی علاج ہم سے کروا رہے ہیں، تو آپ اگر اپنے ان جسمانی مسائل یا ذہنی مسائل کے لیے ہم سے دوا چاہتے ہیں تو آپ کی علامات کی مکمل چھان پھٹک کے بعد آپ کو دوا تجویز ہومیوپیتھک کی جاتی ہے، وہ آپ امیزون سے خرید لیتے ہیں. اب آپ کو اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور مزیدار بات بتاؤں کہ ایک جی خاتون جی کا علاج یو کے میں شروع ہوا. ان کا دن بدن ان کو فائدہ ہونے لگا. ایک ہفتے کے بعد ان کا فائدہ رک گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک ہفتہ تو مجھے فائدہ ہوا، اس کے بعد کچھ فائدہ روحانی نہیں. علاج تھا. روحانی علاج تھا. ٹھیک ہے. میں نے ان کی کچھ علامات کو غور کیا اور غور کر کے میں نے کہا کہ آپ یہ دوا امیزون سے منگوا لیں اور یہ کھائیں. ان کی علامات تھیں، رات کو گھبراہٹ ہوتی تھی، جسم میں گرمی ہوتی تھی اور پاؤں میں تلوے شدید سیک سے جلتے تھے، پاؤں باہر نکالنے پڑتے تھے رضائی سے. صدمے سی کی کیفیت. ہاں، عجیب سی نا، ایک بے چینی سی، نیند نہیں آتی تھی رات، صحیح. یا آتی تھی تو تھوڑی دیر بعد کھل جاتی تھی. ان کی 39 یعنی 39 سال عمر تھی. اچھا میں نے دوا دی ان کو، انہوں نے دوا کھائی اور پھر وہ 2-4 دن کے بعد بڑے اچھے موڈ میں، بڑے اچھے خوش مزاجی میں بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جو میرا علاج کا سفر رک گیا تھا ایک ہفتے کے بعد، الحمدللہ وہ پھر سے کنٹینیو ہے، اور میں اپنے دل دماغ، اپنے اعصاب اور اپنے جسم اور ذہن کو بہت مطمئن اور وہ پرسکون دوائی محسوس آپ کر نے رہا ہوں. سجیسٹ کی، لی انہوں نے وہاں سے؟ لی انہوں نے وہاں سے ہومیوپیتھک میڈیسن. ہومیوپیتھک. اچھا اچھا. تو اسی طرح بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی صدمے کا شکار ہوتے ہیں. جی یعنی اللہ نہ کرے شوہر فوت ہو گیا، اب بچیوں کا ساتھ ہے اور ساری اسٹرگل، کوشش، محنت خود اس ماں نے کرنی ہے، سنگل پیرنٹ ہیں. اب وہ بیچاری اس طرح کی پیچیدگیوں کا شکار ہو گئی کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی. بالکل روحانی صحیح. مسائل تو ہیں ہی ہیں. جی جی. تو اب ان کو ساتھ دوا دی اس صدمے کے ختم کرنے کے حوالے سے. تو اللہ نے کرم کیا، ان کا وہ جو روحانی سفر تھا جو طے ہونا تھا 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، وہ اللہ نے کیا مہینے 1.25 مہینے میں حل ہو گیا.
اور وہ نہ صرف خوش ہیں، دعا گو ہیں، بلکہ اور بے شمار لاتعداد اپنے خاندان کے مریضوں کو میرے پاس بھیج چکے یہ یو کے سے بتایا آپ نے؟ ہیں یو کے سے۔ ماشاء اللہ۔ ایک خاتون کا مجھے آج ہی فون آیا کہ جب ہمارے گھر میں چوری ہوئی، اچھا اور چوری ہوئی کافی زیادہ بڑی رقم کی، سونا چوری ہو گیا، ان کے بقول 33 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، اچھا اور اچھا بہت پریشان ہیں۔ اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے وظیفہ آپ بتا دیں۔ میں نے وظیفہ بتا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، روزانہ 1100 مرتبہ 7 دن ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں، اور اس کمرے میں پڑھیں جہاں سے یہ چوری ہوا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ بالکل صحیح۔ ساتھ ہی وہ رو رہی تھی، جب میں نے بات چیت کی تو پتہ لگا کہ ان کے جو یہ سر کے پیچھے یہ گردن والا حصہ ہے، یہ شدید تناؤ کا شکار ہے، کندھوں پہ بوجھ ہے، اور بات کرتے کرتے وہ رو پڑتی ہیں۔ اچھا ان کو دوا اس حوالے سے بتائی تو اللہ کرے گا وہ لے لیں گی، اللہ ان کو شفا دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف روحانی مرض میں اگر آپ کسی روحانی معالج کے پاس 40 دن کے اندر اندر چلے گئے ہیں تو جو مرض بن رہا تھا یہ ریورس ہو جائے گا، آپ کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی بغیر دوا کے۔ اچھا اور اچھا۔ اگر یہ 40 سے اوپر جا کے 90 دن کو کراس کر گیا تو اب اگر اللہ نہ کرے فالج ہوا ہے، اب اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی چیز ڈیمیج ہوئی ہے، تو اب جادو تو کٹ جائے گا، علاج کا جسمانی راستہ تو بنے گا، لیکن جسمانی علاج ضرور کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں، جادو کے ذریعے انسان کو مختلف بیماریاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، فالج، ہارٹ اٹیک، شوگر، اس طرح سے معدے جگر کا مسئلہ، یہ پرابلمز میں مبتلا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ لوگ جوڑوں کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، بستر سے لگ گئے، اب آپ روحانی علاج شروع کرتے ہیں، ان کو چلنا پھرنا نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پھر تو بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جسمانی مسائل کا، ہر گھر میں کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ اٹیک دل کے مسئلے میں ہے، کوئی معدے جگر کے مسئلے میں ہے، تو اس کا مطلب وہ دوائیاں تو بے شمار کھاتے ہیں اور مسلسل کھاتے رہتے ہیں، تو لیکن شاید ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں روحانی معاملات میں بھی روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، تو ان کو بھی آپ سجیسٹ کریں گے کہ ایک دفعہ روحانی کسی معالج سے ضرور کنسرن کر لیں کہ کہیں وہ مسئلہ تو نہیں ساتھ ساتھ چل رہا؟ بالکل، آپ کو جسمانی امراض اور ادویات کے ساتھ ساتھ روحانی ڈائیگنوز ایک دفعہ ضرور کروانا چاہیے، جی جی تاکہ کم از کم آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جس ڈائریکشن اور سمت میں آپ سفر کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط۔ صحیح ہے اللہ پاک شفا دے، اگر غلط ہے تو بھائی اس ڈائریکشن کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ شفا دور نہیں ہے، آپ کی سمت ذرا خراب ہے۔ بالکل۔ دیکھیں ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی بہترین طریقے سے آپ کو اس مسئلے کا حل بتایا، کیونکہ یہ ایک ہمارے ہی آپ کے ہی طرح کے ہمارے کسی بھائی نے کویسچن کیا تھا، تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا ہے، تو ایک دفعہ ضرور کسی نہ کسی روحانی معالج سے آپ کنسرن ضرور کریں۔ اگر آپ کو دوائی کھاتے ہوئے عرصہ ہو گیا اور آپ کو پھر بھی آرام نہیں آ رہا، کھاتے رہتے ہیں آرام ہے، چھوڑ دیا تو پھر ویسے ہی، تو ایک دفعہ کسی روحانی معالج سے کنسرن ضرور کریں۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اپنی خدمات دے رہے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں، فی سبیل اللہ آپ کو مشورہ بھی کریں آپ ان سے، اور نیچے دیے گئے نمبر سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے ٹائم لے سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں یہ موجود ہیں، لاہور میں، آپ ملاقات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی پروگرام کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ سے ہم ڈسکشن کریں گے، اور کسی کا کویسچن ہو تو وہ ضرور ہمیں کومنٹ میں پوچھے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کویسچن کا جواب جلد سے جلد دیں۔ آپ کا کویسچن ہی ہمارا سوال ہوگا جو ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، انشاءاللہ تعالی پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔